أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها بنور الأبصار وضيائها وآله وصحبه كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. حج سے پہلے کا مہینہ ذو القعدہ کہلاتا ہے اسلام، اور حج کا مہینہ ذو الحجہ کہلاتا ہے. حج یحج کے معنی عربی زبان میں ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا. نیت یہ کرنا کہ میں اللہ کے گھر جو مکہ شریف میں ہے، ملک حجاز میں ہے، وہاں جا رہا ہوں اور وہاں وہ کام کروں گا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. وہ کام نہیں کروں گا جن سے اللہ تعالی ناراض ہونے والے ہیں. اور میں جب وہاں سے واپس آؤں گا تو بخشایا ہوا واپس آؤں گا. اور اس بات کا اس کو یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا. یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے. حالانکہ دنیا میں ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایماندار کہلا رہا ہے. ایمان بہت بڑی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان اتنا طاقتور، اتنا بھاری اور اتنا وزنی ہے
اسی ایمان کو مختصر کر کے بتایا گیا تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ قرآن شریف میں تو یہ الگ الگ مقامات پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک انسان 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن وہ نہیں کہلائے گا جس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز ہے، اور محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا دوسرا جز ہے۔ جب تک دونوں نہیں مل جائیں گے کلمہ مکمل نہیں ہوگا، تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، ایماندار نہیں کہلائے گا، اور وہ اس خطاب میں نہیں ہوگا جو خطاب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا، اے صاحبان ایمان۔ ایمان ہی تو تھا جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہ ایمان ہی تھا جس کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور جب ان لوگوں نے ایمان کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ دعوت اللہ کے پیغمبر نے قریب 1000 سال دنیا کے دی، 1000 سال۔ اے میری قوم کے لوگوں پڑھو اگر نجات چاہتے ہو، اگر دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا کا مالک تم سے راضی ہو جائے، تم ہمیشہ راحت کی اور سکون کی آرام کی زندگی گزارو، تو تم کو پہاڑوں سے لڑنا نہیں ہے، غاروں میں جانا نہیں ہے، سمندر کی موجوں سے تم کو کھیلنا نہیں ہے، تم کو جھاڑوں پہ چڑھنا نہیں ہے، تم کو بس اپنی زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اتنا صرف اپنی زبان سے کہہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ 1000 سال کے اس پیغمبر کی دعوت پر صرف چند لوگ تھے جنہوں نے اس حق کی بات کو قبول کیا، اکثر لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے۔ اب ان زیادہ لوگوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جس طریقے سے اللہ نے مردوں کو عقل دی ہے، عورتوں کو عقل سے محروم نہیں کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک خاص سورت کا نام مرد ہے، ایک خاص سورت کا نام عورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس بات کی شناخت اور پہچان اور تمیز عطا کی ہے۔ ایک طرف اگر انگارہ رکھ دیا جائے، ایک طرف اگر ہیرا رکھ دیا جائے، سونا رکھ دیا جائے، چاہے عورت سے پوچھیں یا مرد سے پوچھیں، بھئی دونوں میں انگارہ کیا ہے اور ہیرا کیا ہے؟ دونوں اگر صاحب سمجھ ہیں، دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، جادو کے سحر میں نہیں ہیں، تو وہ انگار کو انگار کہیں گے، سونے کو سونا کہیں گے۔ اگر چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے کہا جائے تو سونے کو پکڑیں گے، انگارے کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ معلوم ہے
اگر ہم انگار کو چھوئیں گے تو یہ جھلسا دے گی، جلا دے گی، بھسم کرے گی۔ اگر سونے کو پکڑیں گے، سونے کو چھوئیں گے تو سونا جلائے گا نہیں۔ تو یہ دونوں جنس کے افراد اس قوم میں موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے ایمانداری کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی ان کے سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے بجائے اللہ کے غضب کا آواز دیا۔ پیغمبر کی نافرمانی، پیغمبر کی حکم عدولی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ سنت پر عمل نہیں کریں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ رسول اللہ کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار، اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اپنا نمونہ رسول اللہ کے ذریعے بتایا۔ دیکھا ہے کسی نے خدا کو تو بتا دے، جس کو بھی نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، آپ کا ایک نمونہ ہے، آپ کی ایک سنت ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے، آپ کی ایک روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو آپ کے راستے پر چلے گا وہ رسول اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب، وہ ایماندار ہے، وہ حیادار ہے، وہ میری جنت کا حقدار بھی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں چلے گا وہ رسول اللہ کا بھی نہیں ہوا، اللہ کا بھی نہیں۔ یہ مسلمانوں کا نام صرف کارڈوں میں لکھانے کے واسطے نہیں ہے، اللہ کا رجسٹر میں بھی آپ کا نام مسلمان ہونا، یہ ہے اصل کمال۔ دنیا کے رجسٹروں میں میرا نام مسلمان ہے لکھا کہ خوش ہو جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی آپ کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے۔ جی مخلوقات میں سے انسانوں نے 2 سجدے کیے، 2 سجدے، پہلا سجدہ بھی دوسرا سجدہ بھی۔ نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے، ایک سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر نماز میں کسی وجہ سے غلطی ہو جائے، غلطی انسان ہی کرتا ہے، فرشتہ تو نہیں کرتا۔ آپ کی مسجدوں میں کیا فرشتے امام صاحب ہوتے ہیں؟ انسانی ہوتے ہیں نا بھائی، ایماندار مومن ہوتے ہیں، تو غلطی انسانی سے ہوتی ہے۔ تو اسلام نے بتایا کہ بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پوری بات رائے گا نہیں گئی، ایسا کیجیے کہ اس کو کریکشن کر لیجیے۔ کریکشن کیسا کریں؟ کہا کہ آخر میں 2 سجدے کر لو، 2 سجدے، ایک سجدہ نہیں۔ نام تو اس کا سجدہ سہو ہے، سجدتین سہو نہیں ہے، مگر 2 سجدے کرنا ہے۔ 2 سجدے آپ کر لیے، آپ کی نماز صحیح ہوگی الحمدللہ۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ میری نماز صحیح ہوگی، اب ڈاؤٹ نہیں، آپ جی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور سہولت، ایک اور آسانی دین میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ جمعہ کی نماز میں اگر نیچے اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ، یا عیدین کی نماز میں، نماز عید الفطر میں یا بقر عید میں اگر معاملہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو خبردار سجدے سہو نہیں کرنا، ویسی نماز پڑھنا، ہو گئی نماز۔ یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، دونوں مسئلہ۔ پبلک کے ذہن کا خیال رکھا گیا، عوام کا خیال رکھا گیا کہ عوام کہیں شک اور شبہے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب سجدے سہو کی ضرورت
لیکن اگر 5 وقتہ نمازوں میں ایسا ہوتا ہے تو سجدے سے وہ آپ کو کرنا ہے. بہرحال قصہ مختصر کے سجدے کتنے ہیں؟ 2. پہلا سجدہ سجدے 3 نہیں ہیں، رکوع 2 نہیں ہیں. سجدے 3 نہیں ہیں، رکوع 2 نہیں ہیں. تو 2 سجدے کی ایک صف نے، مطلب یہ ہوا کہ 2 سجدے کرنے والا وہ پیدا بھی مسلمان ہوگا اور مرے گا بھی مسلمان. پیدا بھی مسلمان ہوگا اور مسلمان ہی مرے گا. دوسری صف تھی، دوسری صف والوں نے پہلا سجدہ کیا، دوسرا نہیں کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا تو مسلمان ہوں گے لیکن کافر مریں گے. دوسرا سجدہ نہیں کیا. علماء نے بتایا کہ تیسری صف وہ تھی جس نے پہلا سجدہ تو نہیں کیا، دوسرا کیا. مطلب پیدا کافر ہوں گے لیکن جب مریں گے تو اللہ کے فضل سے ایمان والے مریں گے، کلمہ پڑھ کے مریں گے، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. وہ اپنی جان جس نے جان لیا تھا اس کے حوالے کر دیں گے. مرضی مولا از ہما اولا. اللہ والے بزرگان دین، صوفیاء، صالحین، ذاکرین یہ کہتے ہیں اللہ کی جو مرضی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا. بندہ اصل میں وہی بندہ ہے، عبد حقیقت میں وہی عبد ہے. صوفیاء کرام کی تربیت گاہوں کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں. ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننے کے کئی طریقے، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ میری مرضی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی. میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ نہیں بھائی کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے کہ میری مرضی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی مرضی. ہم جو چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا اور تم جو چاہو تو کیا نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی، یہ بہت بڑی بات ہے. چوتھی صف تھی. چوتھی صف پہ جو لوگ تھے انہوں نے نہ پہلا سجدہ کیا نہ دوسرا سجدہ کیا. بیٹھے گئے تو بتا کہ آخر یہ کون لوگ تھے؟ تاکہ پیدا بھی ہوں گے کافر، مریں گے بھی کافر. نہ پہلا سجدہ کیا نہ دوسرا سجدہ کیا. تو آدمی دین سے کب نکل جاتا ہے؟ سمجھ لے کہ صاحب ایمان ہے، میں تو مسلمان ہوں بھائی، کاغذوں میں پورے پیپروں میں رجسٹری میں میرا نام تو مسلمان لکھا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے پاس بھی اس کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے؟ یہ بات. غلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کا غلام ہوں، یہ بھی ایک غلام ہے، لیکن حقیقت میں غلام وہ غلام ہے جسے بادشاہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا خدمت گزار ہے، یہ میرا فرما بردار ہے، یہ میرا اطاعت گزار ہے، یہ میری بات سننے والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق فرماتا ہے تو نے دنیا میں میری بات سنی تھی نا، اب آخرت میں تو کیا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. اللہ، یہ اللہ کی بات سننے والے بندوں کا مقام. تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز. آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو آپ کی مالیات میں انقلاب آتا ہے، آپ کے مالی حالات اچھے ہو جاتے ہیں. جی، آپ ایک ملک سے سفر کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں
تو نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نئی زبانیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی، آپ اسکول جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جامعہ مدرسہ جاتے ہیں، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لاتی ہے۔ کاروبار آپ کی مالیات میں انقلاب لاتے ہیں۔ سفر آپ کی تجربات کی زندگی میں ایک انقلاب لاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک اور انقلابی موڑ آتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے مومن آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آخر وہ موڑ کیا ہے، وہ پہلو کیا ہے، وہ ٹرن کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ موڑ مومن کی شادی کا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو امت کے لیے مفید، کارآمد، فائدہ مند ہوتی آپ نے بتا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت نے اسے نظر انداز کر دیا اور قدم قدم میں وہ ٹھوکریں کھا رہی، ذلیل، رسوا اور خوار ہو رہی ہے، الگ بات ہے۔ لیکن حضور نے ہر وہ کام کی بات بتا دی جو امت کے لیے کام آنے والی ہے، دنیا میں آخرت میں۔ ایسے نہیں کہ صرف دنیا کے بارے میں بتایا۔ حضور رحمت عالم نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس جہان کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ خوش ہو جائیے، انسانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرشتوں کے عالم کو پسند نہیں فرمایا، آسمانوں کے عالم کو پسند نہیں فرمایا، سرکار نے انسانوں کے عالم کو پسند فرمایا۔ انسانوں کی اگر عزت ہے تو انسان سے نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری بھی عزت آپ ہی کے دم قدم سے۔ اللہ فرماتا ہے جو محمد الرسول اللہ کا محبوب ہے وہی لا الہ الا اللہ کا بھی محبوب ہے۔ جی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کی کامیابی کے راستے ہی بتایا، اس جہان کی کامیابی کے راستے ہی بتایا۔ نکاح انسانی زندگی میں انقلاب کا ایک ذریعہ ہے۔ صرف حظ اور لطف اٹھانے کا نام نکاح نہیں ہے، یاد رکھ لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے۔ وہ جو لطف کو، ذوق کو، حظ کو نکاح کا مقصد سمجھتے ہیں، انہوں نے نکاح اسلام کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی ضرورت۔ قرآن پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن قرآن سمجھنا اس سے اچھی بات، قرآن پر عمل کرنا اس سے اچھی بات ہے۔ درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، منزل بمنزل۔ شراب بھی جب اسلام نے حرام قرار دی ایک دم نہیں بولی جام توڑ دو، مینا توڑ دو، ساغر پھوڑ دو، بٹیوں کو آگ لگا دو۔ پہلے شراب کی برائیاں بیان، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیاں شراب سے جنم لیتی ہیں۔ لوگوں، یہ بہت بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، نہ تمہارے جسم کے لیے مفید ہے، نہ تمہاری روح کے لیے مفید ہے۔ چونکہ وہاں کے لوگوں کو عادت تھی، عادت ایک دم نہیں چھوڑی جا سکتی، اسلام کا یہ حکم بتا رہا ہے عادت اگر غلط بھی ہے پڑی ہوئی تو دھیرے دھیرے چھوڑنا چاہیے، چاہے سگریٹ کی ہو، چاہے گٹکے کی ہو، چاہے شراب کی ہو، چاہے ایسے ویسے پان کی ہو۔ تو شراب کی برائیاں،
چونکہ لوگوں کو عادت تھی، چھوڑ نہیں سکتے تھے ایک دم جلدی، تو کہا کہ بھی ٹھیک ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، مسجد میں اللہ کے پاس آؤ تو خبردار پی کے نہیں آنا۔ شراب اور جوا دونوں بہت بری چیزیں، یہ جنتی نہیں بلکہ دوزخی اعمال ہیں، یہ رحمتی نہیں بلکہ لعنتی ہیں، ان میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو فائدہ چاہتا ہے، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم بھی اپنے امت کا بھلا چاہتا ہے۔ آخری میں بتا دیا گیا خبردار اب شراب کے قریب نہیں آنا، ہاتھ نہیں لگانا، نہ پینا، نہ خریدنا، نہ بیچنا، نہ اٹھا کے لے جانا، پورے چیزیں حرام، چوتھے درجے میں مکمل حرام کر دی۔ تو ایسے ہی نکاح، ازدواج، شادی کے بارے میں بتایا گیا کہ شادی ایک منزل آتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اگر مسلمان وہ عمل نہ کرے گا تو اس کے دین سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، صراط مستقیم سے نکل جائے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ خبردار، اسلام حلال کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، حرام کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ زمین پر حلال زادے رہیں، حرام زادے نہ رہیں۔ حلال زادے اچھے کام کریں گے، دوسروں سے بھی اچھا کام کرائیں گے، اور جب کہیں گے تو حلال بات کہیں گے، حرام کی بات نہیں کہیں گے۔ حلال سے امن اور سکون ہوتا ہے زمین پر، حرام سے فساد اور فتنہ ہوتا ہے زمین پر۔ فتنہ مت پھیلاؤ، ایک منزل ہے شادی کی، فرض نہیں کریں گے بھٹک جائیں گے آپ، ایمان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے آپ۔ جی اس کے بعد کہا کہ ایک منزل شادی کی واجب بھی ہے، پھر اس کو بتایا کہ ایک منزل ہے سنت کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات آئی، انہوں نے اس بات کا اچھی نیت کے ساتھ ارادہ کیا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، حالانکہ گوشت حلال ہے۔ انہوں نے ایسا سوچ لیا اپنے طور پر۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم ہمیشہ روزہ رہیں، یہ کھانے پینے کے چکر ہی ختم۔ کتنی اچھی بات تھی، ہمیشہ روزہ رہنا بہت اچھی بات ہے نا۔ ایک اور جماعت نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے، کہاں کی شادی اور کہاں کے جھگڑے اور کہاں کی فرمائشیں، اور یہ لا اور وہ لا اور یہ دے اور وہ دے، یہ جھگڑا ہی نہیں، ہم شادی ہی نہیں کریں۔ ان کی نیت اچھی تھی، لوگ بھی اچھے تھے۔ جی کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ مسجد میں صفیں کم ہونے لگی ہیں، لوگ برابر نہیں آ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے مسجد میں، اور یہ بھی دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صرف آپ سر جھکا کے دعا مانگ کے نہ چلا جائیں، سلام پڑھ کے دیکھیں کہ میرے بھائی ایک نمازی آتا تھا، آج کیوں نہیں آیا، کیا حالت ہے اس کی، جب بیمار تو نہیں ہے، کہیں باہر تو نہیں چلا گیا، کہیں دنیا سے گزر تو نہیں گیا۔ یہ خبر گیری، یہ مزاج پرسی، یہ حال پرسی کہ مسلمان جب آئے تو ایک دوسرے کا حال پوچھے، خالی نماز پڑھ کے نہ چلے جائے۔ یہ ہے اخوت، یہ بھائی چارگی۔ نماز کے اندر، عبادت کے اندر بھی آپ کو جوڑا جا رہا ہے، صرف عبادت کی صفوں میں نہیں بلکہ زندگی کی صفوں میں بھی آپ کو جوڑا جا رہا ہے۔ اپنے بھائی بہن کے بارے میں پوچھیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔
کہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کہیں ان کو دوا تو لانا نہیں ہے, کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا ہے, کہیں حالات کا مارا ہوا تو نہیں ہے, کہیں خرسدار کے پکڑنے کی وجہ سے وہ ڈر تو نہیں رہا ہے, خوف تو نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر, قربان جائیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کے 1000 پہلو ہیں, 2 پہلو تک نہیں پہنچ سکے. ہماری رحمت کا بیان صرف جلسوں تک رہ گیا, زندگیوں سے شاید غائب ہو گیا. اس رحمت کے پیغام کو زندگیوں میں لائیے بھائی, عمل میں لائیے, عمل میں لائیے جی, اسے پریکٹیکل میں لائیے. دوسری باتوں میں تو ہم بہت گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ پہلو ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ فلاں صاحب نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے, ان کے گھر کا کیا حال ہے جی, کہیں فاقہ بستی بھی تو نہیں ہے. تو جب زندگی میں وہ منزل آئی کہ جب انسان حالانکہ جمعہ پہ جاتا ہے اتنی خوشی نہیں کرتا, عید کی نماز پہ عید کا جاتا ہے اتنی خوشی نہیں کرتا, فجر میں جاتا ہے اتنی خوشی نہیں کرتا جتنا شادی کے دن خوشی کرتا. پورے انتظامات جی, پورے انتظامات, شیروانی سے بریانی تک پورے انتظامات. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت نے سوالا, اے شادی کرنے والے, اے نوجوان مسلمان, تو شادی کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. تیرے سامنے بہت سی منزلیں آئیں گی, سوچ سمجھ کے شادی کرنا. اس زندگی میں تیری بڑا انقلاب پیدا ہونے والا ہے. یہاں سے تو عملی ایمان کی زندگی گزارنے والا ہے, عملی زندگی میں داخلہ ہو رہا ہے تیرا. سنبھل کے قدم رکھنا. زندگی کی سیج پر صرف پھول ہی نہیں ملیں گے, کانٹے بھی ملیں گے. یہاں پھولوں سے ہی سابقہ نہیں پڑے گا, بلکہ کانٹوں سے بھی سابقہ پڑے گا. راستہ جب چلتے ہیں تو نشیب بھی ملتا ہے, فراز بھی ملتا ہے, اتار بھی ملتا ہے, چڑھاؤ بھی ملتا ہے, زمین بھی ملتی ہے, پتھر بھی ملتے ہیں. دیکھ کے چلنا کہ جب یہ موقع آئے تو تیرے سامنے کئی صورتیں ہوں گی. جب شادی کرے گا تو تیرے سامنے مال آ کے ٹھہر جائے گا. مال, میں شادی کرنا چاہتے ہیں, کتنا مال دیں گے آپ, کتنے لاکھ دیں گے؟ 3 لاکھ نقد مسجد میں. آپ یہ معاملہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. خالی مسجدوں میں جلسوں میں ہاتھ اٹھا کے انہیں زہر نہیں لیں گے, اور وہاں شادی کی بات چھڑتے سب سے پہلے فہرست لاؤ بھائی, کیا کیا دے رہے ہیں آپ, گھوڑا جوڑا کتنا دیں گے, کیا دے رہے ہیں, لوہے کا دے رہے ہیں, ڈیکولیم کا دے رہے ہیں, کس کا دے رہے ہیں آپ, انڈین دے رہے ہیں, چائنیز دے رہے ہیں, فرانسیسی دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں آپ. عزیزان محترم, یہ ہے مسلم سماج, یہ مسلمان سوسائٹی, یہ مسلمانوں کی بستی, یہ ہے مسلمانوں کے حالت ذات. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیوں زلزلے آ رہے ہیں, کیوں ہم پر بم برسائے جا رہے ہیں, کیوں ہم کو نوکریاں نہیں ملتی, کیوں لوگ نئے نئے قانون لا کے ہم کو پریشان کر رہے ہیں. تو ذرا دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس منزل کے راہی تھے اور کس منزل پہ ہم آ گئے. جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے بھیجا تھا, ہدایت کے لیے بھیجا تھا, وہی گمراہی کی وادیوں میں پھر رہی ہے, ضلالت کے غاروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے. آخر کیوں؟ اسی وجہ سے شادی کے بارے میں 12 واضحوں میں سنایا ہم نے, واضحوں کی حد تک رکھ دیا ہے. کہ مولوی صاحب نے بہت اچھا کہا, مولانا نے بہت اچھا کہا کہ شادی سادی ہونی چاہیے. شادی میں سے 3 نقطے نکال دیے شین کے تو کیا ہو گیا؟ سادی.
ہاں وہ مل صاحب کا کام مل صاحب کر رہے ہیں، اپنا کام اپن کرنا. مفتی صاحب کا کام مفتی صاحب کر رہے ہیں، اپنا جو کام کرنا ہے وہ اپن کرنا. نہ انہوں اپنا کام چھوڑنا نہ اپن اپنا کام چھوڑنا. جی پھر بولے مولانا وہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، ذرا کچھ ہے تو دیو نا. بچی کا رشتہ نہیں چل رہا ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں، سوچ دیتے لیتے انہوں اس کے باوجود بھی رشتہ آ رہی نہیں. آخر کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کبھی اے ہم کے خوگر ذرا یہ بھی سوچ لے، کبھی ثنا سبحانہ کا پڑھنے والے اس طرف بھی اپنے ذہن اور فکر کو لے جا، آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مال کے ذریعے سے نوجوان مسلمان تجھے آزما جائے گا، مال بھی تیرے سامنے آئے گا، مال کی بنیاد پہ شادی ہو سکتی ہے، امکان ہے اس کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے مال کی بنیاد پہ شادی کرنا. اس کے بعد دوسری منزل آئے گی، مال ہٹ جائے گا تو دیکھے بھائی حسن و جمال کیسا ہے، بیوٹی کیسی ہے. جی اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي گنبد خضرا میں بھی حسن ہے اور کعبے کے کالے غلاف میں بھی حسن ہے. آنکھ کا زیادہ حصہ سفید ہے، جس سے آپ دیکھتے ہیں دنیا کو وہ کالا ہے. کیا کالا ہے بلکہ نکالنے گئے اسے آنکھ سے نکالتے ہی گیا، بینا سے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. سوچنے کا موقع ہے. افلا تتفکرون، کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ روز ہم تمہارے سامنے واقعات کو لا رہے ہیں بھائی. جب جھوٹ بڑھ جاتا ہے دنیا میں، جب زنا کے نئے نئے اڈے کھلتے ہیں، جوے کے نئے نئے اڈے محلوں میں قائم ہوتے ہیں، جب جھوٹ عام ہو جاتا ہے، جب بھائی بہنوں کو ان کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، جب اولادیں اپنے باپوں کا والدین کا قتل کرنے لگتے ہیں، تو دنیا میں زلزلے آتے ہیں، دنیا میں خیر پڑتا ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کو پھاڑ دیں، کانوں کے پردے شک ہو جائیں. کچھ سبب ہے اس کا. بجلی یوں ہی گرجتی نہیں، بادل یوں ہی پھٹ کے نہیں برستا، خیر ایسے ہی نہیں آتا، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ وجوہات ہیں، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ اس کا پس منظر ہے. جی تو حسن کی بنیاد پر بھی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی کیجیے آپ، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، میل ہو کہ فیمیل ہو، بہترین ڈھانچے میں بنایا، بہترین سانچہ. اس سے بہترین سانچہ دنیا میں کوئی طاقت لا ہی نہیں سکتی. اللہ فرما رہا ہے میری مخلوق بہترین، اور ہم نام رکھ کے آ رہے ہیں یہ بچی تو گڈی ہو گئی، اس کے تو بال لمبے نہیں ہیں، اس کا تو چہرہ بوڑھا سے لگ رہا ہے، اس کی چال میں فرق ہے، اس کے پیر میں لنگ ہے. خود نہیں دیکھا کہ اپنے پیر میں کتنے لنگ ہے، خود نہیں دیکھا آئینے میں کہ اپنے چہرے میں کتنے دھبے ہیں. عزیزان محترم، دوسری بات ہے خوبصورتی. تیسری بات، اے نوجوان مسلمان جب شادی کرنے جائے گا تو تیرے سامنے حسب اور نسب آئے گا. فیملی کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، اونچا ہے، بلند ہے، اچھا ہے، شجرہ محفوظ ہے، اونچے خاندان کی ہونی چاہیے. مال بھی آیا، خوبصورتی بھی آئی، خاندان بھی آیا، شجر نسب بھی آیا. معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بانٹ رہے ہیں، رحمت امت کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے. کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو سرکار کے ہاتھوں سے رحمت لے. کون سا نوجوان ہے جو امت کا جو سرکار کے ہاتھوں سے رحمت لینا نہیں چاہتا؟
کون ہے جو رحمت لینے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہو جائے. کون ہے رحمت کے لیے آ جائے سرکار کے دربار میں؟ کون ہے رحمت کا مدعی آ جائے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں؟ یا رسول اللہ میں رحمت لینے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ میں نے اپنے دامن پھیلا دیا ہے. یا رسول اللہ میں طلبگار ہوں آپ کی رحمت کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بولو جوان جب شادی کرنے کے لیے جائے مال کو مت دیکھ, حسب نسب کو مت دیکھ, خوبصورتی کو مت دیکھ, یہ دیکھ کہ آنے والی جو خاتون ہے دیندار ہے کہ نہیں, اس کے بعد دین ہے کہ نہیں. بتائیے اخباروں میں کتنے ایڈ ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ ایمان والی بچی چاہیے, ایماندار خانوادہ چاہیے, ایماندار فیملی چاہیے. کون دیکھتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ ویل سیٹل ہو, ویل سیٹل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا اس سے بڑھ کر بہتر ویل سیٹل کون سا ہو سکتا ہے بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو پسند کیا بن فاطمہ کے لیے. بتائیے کتنی بلڈنگیں تھی سیدنا علی کے پاس, کتنا کاروبار تھا سیدنا علی کے پاس, کتنی عمارتیں تھیں, کتنے باغ تھے, کتنے ریسورٹ تھے, کتنا بینک بیلنس تھا. عزیزان محترم صرف ایمان کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی کونین, عاشقوں کی زبان میں مالکنی کونین, بنت رسول فضلت کبیر خیر الانبیاء سیدۃ نساء العالمین, جب وہ قیامت کے میدان میں پلسرا سے گزریں گی تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا, اے قیامت کے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا دو, اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ پلسرا سے گزر رہی ہے 70,000 حوروں کے ساتھ. یہ بیوی فاطمہ ہیں, خاتون جنت ہے, جن کا نام خطبے میں سنتے آپ. آخر کیوں خطبے میں لیا جاتا ہے بیوی کا نام؟ آخر کیوں سیدنا علی کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے؟ کیوں خطبے میں سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا علی, سیدنا عثمان کا نام لیا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صاحبزادی کے لیے انتخاب فرمایا؟ بتا دیا کہ لوگوں میں جیسے دامادوں کا انتخاب کر رہا ہوں تم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی دیندار دامادوں کا انتخاب. میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ قصے اور کہانیاں صرف کتابوں میں رہ گئی, ہماری عملی زندگی سے اڑ گئی. اسے لانا ہے اپنی زندگی. جب تک اسے نہیں لائیں گے یہ مصیبتیں آتی رہیں گی. پتہ نہیں ہم جو بھگت رہے ہیں ہماری نسلوں پہ اور کیا آئے گا. اگر نسلوں کی حفاظت کرنا ہے, اگر اپنی آنے والی بچوں کی حفاظت کرنا ہے, ان کی نسل کی حفاظت کرنا ہے, اپنے پوتروں کی حفاظت کرنا ہے, نواسوں کی حفاظت کرنا ہے, اپنی آل اولاد کی حفاظت کرنا ہے, تو پھر اس کی سب سے بڑی ڈھال ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. اور ایمان کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھ لو کہ آنے والی دیندار ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ پایا ہے, وہ بنیاد ہے تمہاری زندگی, وہ فاؤنڈیشن ہے تمہاری. اگر بنیاد اچھی ہے تو پھر عمارت اچھی ہوگی, میاں بیوی اچھے ہوں گے تو پھر نسل بھی اچھی ہوگی. اگر اصل ہی میں بگاڑ ہوگا تو نسل کیسے اچھے نکلے گی؟ اصل کی بھی حفاظت کرنا ہے, نسل کی بھی حفاظت کرنا ہے. بچوں کو پڑھائیے. پڑھانے کے لیے ہمارے والدین کیا کیا نہیں کرتے. بڑے بڑے کالجوں میں پڑھائی کہاں اچھے گی, ایم ایس میں ہو رہی ہے, وی آئی پی میں ہو رہی ہے, شاہین میں ہو رہی ہے, طیبہ کانسیپٹ میں ہو رہی ہے, دلی پبلک اسکول میں ہو رہی ہے. کہاں میں تعلیم اچھی؟ تو اپنے بچوں کے لیے تعلیم پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب. بچوں کی شادی کے لیے بھی دیندار خاندان کا انتخاب ہونا چاہیے تاکہ دنیا بھی اچھی رہے. اور وہ جہان جو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے سنا ہے. ایمان تو اسی کا نام ہے, بغیر دیکھے ایمان لائے. آمنت باللہ, کیا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ اگر کوئی پوچھے تو کیا جواب ہوگا؟ ہم نے نہیں دیکھا. پوچھا کیا تمہارے والد نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کیا تمہارے دادا جان نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا.
کہا ان کے بابا نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا. کہا ہمارے بابا کے بابا نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. اسی لیے ہم گواہی دے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے اس کلمے کی کثرت کرنا. وظیفہ کب ملے گا، اور میری ترقی کب ہوگی، اور پرموشن کب ہوگا، اور میری فائل کب آگے بڑھے گی، یہ تو ہمارے کو فکر ہے. کاروبار کیسے زیادہ چلے گا، اس کے لیے کیا مارکیٹ چل رہا ہے، اور کیسا شیئر مارکیٹ کو آگے بڑھانا ہے اور نیچے اتارنا ہے، سونے کا بھاؤ کب پڑا اور کب نیچے گزرا، یہ تو ہم کو فکر ہے. لیکن ایمان کی بھی ایسے ہی فکر ہونی چاہیے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اس کی بخشش لکھ دیتا ہے. حج بیت اللہ کو قافلے گئے ہیں، کس کے لیے گئے ہیں؟ گھر کی طرف، گھر کے ارادہ کر کے. ارے گھر کا ارادہ کر کے گئے ہیں. جامع مسجد سکندرآباد میں ٹریننگ لے کے گئے. جیسے گھر کا ارادہ کر کے گئے ہیں، کبھی گھر والے کا بھی ارادہ کر کے جائیں گے. ابراہیم ابن ادم، اللہ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں. ایک مرتبہ گئے، جا کے آنے کے بعد محلے والوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ گھر کو بھی دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا. دوسری مرتبہ پھر اللہ نے جیب میں وسعت دی. کئی لوگ مالدار ہیں، سوچ رہے ہیں وظیفہ ہو جائے تب جائیں گے. کیا گارنٹی ہے کہ زندگی آپ کی قائم رہے، صحت آپ کی قائم رہے؟ جیسے ہی آپ استطاعت سے قابل ہو گئے، حج آپ پر لازم ہو گیا، واجبی ہو گیا. میرے بھائی سوچنے کا نہیں ہے. بیٹی کی شادی کی تو فکر ہے، یہ بھی تو فرض ہے، یہ بھی تو ادا کرنا ہے. آپ اس کے متعلق کچھ ہونے والے جی. دوسری مرتبہ گئے، پوچھا پہلی مرتبہ گھر کو دیکھا، اب دوسری مرتبہ جا کے آئے. سیکنڈ ٹائم کیا دیکھے؟ بولا بھائی دوسری مرتبہ ایسا ہوا، گھر کو بھی دیکھا، گھر والے کو بھی دیکھا. تیسری مرتبہ جا کے آئے، پوچھا کیا دیکھے؟ اب کچھ نہیں دیکھا، صرف گھر والے کو ہی دیکھا. یعنی اس کے جلوے کو دیکھا. جیسے احرام بن کے گھر کی نیت کرے، ویسے اللہ کی بھی نیت کیجیے. اللہ کی نیت اس نام سے کرتے ہیں کہ حلال پہ چلوں گا، حلال کھاؤں گا. حلال کھاؤں گا نہیں بلکہ حلال کھلاؤں گا. یہ ہے تو پھر ایمان باقی ہے. ایمان باقی ہے تو پھر ہم مومن ہیں. اور اگر مومن ہم ہیں تو اللہ کی بخشش کا وعدہ مومنوں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس منزل پر کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.